الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، منافقت ہے، وہ یہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی اس دشمنی کو ظاہر نہیں کریں گے، اس کینے کو ظاہر نہیں کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو وہ لوگ دکھا دیں اور آپ ان کو ان کی علامات سے، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں کہ یہ منافق ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مجاہدین کو اور ثابت قدم رہنے والوں کو ظاہر کر دیں، معلوم کر لیں، ان کو علیحدہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کی ضرور جانچ پڑتال کریں گے، پرکھیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا، اور وہ ہدایت واضح ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دیں گے، یعنی ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ مٹا کے رکھ دیں گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو منافق لوگ دکھا دیں،
اور آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں، آپ ان کے انداز گفتگو سے انہیں پہچان لیں۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ منافق لوگ دکھا دیں، آپ انہیں پہچان لائیں، ان کے چہروں سے پہچان لیں، ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں۔ تو اس کے تحت مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو پہچانتے تھے۔ کون کون لوگ منافق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح ان کو جانتے تھے۔ یہ آپ کی شان کریمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منافقت کو برداشت کر رہے تھے، ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ منافق تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہمیں نہیں پہچانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے منافق۔ اکثر مومنین بھی منافقوں کو پہچانتے تھے کہ یہ لوگ منافق، اور منافق سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، ہم بس منافقت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ فرماتے تھے۔ منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے بہت تکلیف پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار دھوکہ دیا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتا تھا۔ جنگ احد کے موقع پر یہ اپنی جماعت کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا، کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا، بدگمان کرنے کی کوشش کرتا، طعن و تشنیع کرتا، تو بہت نقصان پہنچانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ سب سے بڑا منافق تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین تھا۔ لیکن جب اس کی وفات ہوئی اور ان کے بیٹے کے نام بھی عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مومن تھے، مسلمان تھے، مخلص تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد وفات پا گیا ہے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، سب سے زیادہ دشمنی اسی نے کی ہے میری۔ لیکن چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مقدس کا قمیص مبارک، کرتا مبارک اتار کر عبداللہ کو دے دیا کہ جاؤ، اگر میرے کرتے کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت ہوتی ہے تو جا کے میرا کرتا کفن کے طور پر انہیں پہنا دو۔ یہ تھی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی، اس کے جنازے میں شریک ہونے کا ارادہ بھی فرمایا، اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنے کا ارادہ بھی فرمایا۔ اللہ کریم نے منع فرما دیا، میرے پیغمبر آپ منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، ان کی قبر پر جا کر بھی ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا مانگیں تب بھی میں اللہ انہیں نہیں بخشوں گا۔ اللہ کے نبی تو ایک دفعہ بھی مغفرت کی دعا فرما دیں تو بخشش ہو جاتی ہے مومن کی، لیکن جو منافق ہے وہ کتنا بدبخت ہے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو فرمائے میرے پیغمبر ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی یا اللہ اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش کی دعا کروں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو دعا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، دعا ہی نہ کریں ان کے لیے، ان کے جنازے میں بھی شریک نہ، ان کے قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں، میں نہیں بخشنا چاہتا۔ اتنے بدبخت ہیں یہ منافق لوگ، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کام نہیں آئی، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، قمیص مبارک کام نہیں آیا، اور کیا چیز کام آئے گی ان کی۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تھی کہ عبداللہ بن ابی کا ایک احسان باقی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان چھوڑتے نہیں تھے۔ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا ہے، آقا علیہ السلام نے دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرما دیا۔ جب جنگ بدر ہوا نا، بدر، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائے، اس میں جو قیدی آئے نا، ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ تو بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے لوگ قید ہو گئے، ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جنگ کے دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا پھٹ گیا تھا، لباس پھٹ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس پہنانا چاہتے تھے، کرتا پہنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی قد کے مالک تھے، بڑے قداور آدمی تھے، قد کاٹ کے آدمی تھے، بڑے مضبوط تھے، کسی کا کرتا آتا نہیں تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، پورا نہیں آتا تھا۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ بڑی قد کا آدمی تھا، اس کا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو پورا آیا، تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دے دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرتا لے کر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا پہنا، ان کو پورا آ گیا، تو یہ احسان باقی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس کے احسان کا بدلہ عطا فرما دیا، اور اس نے میرے چچا پر احسان کیا تھا، اس لیے میں نے اپنا کرتا اس کو دے دیا تاکہ احسان کا بدلہ دنیا میں پورا ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں بلا کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں جس آدمی نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہے جس کے احسانات کے بدلے میرے اوپر باقی ہیں، وہ میں نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ اس کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی شان کریمی کے مطابق معاملہ فرمایا، لیکن منافقین کا معاملہ اتنا سنگین ہے، خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر چاہے آپ اپنا کرتا دیں، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، 70 مرتبہ کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منافق کی میں نے مغفرت کرنی نہیں ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ کتنی بدبختی ہے منافقت، کہ ظاہر پر کلمہ ہو، اسلام ہو، اور دل میں کفر چھپا ہوا ہو، دین کا مخالف ہو، دشمن ہو، تو یہ نہیں بچ سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔